کتابوں کا ذکر کچھ ملتا ہے کتابوں میں جو مارکیٹ میں نہیں، ہم تک نہیں پہنچ سکی، ہم تک پہنچ نہیں سکی. وہ پہلے بھی چھپ چکی ہیں، صابر صاحب نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن مارکیٹ میں وہ موجود نہیں، ہم تک وہ پہنچی نہیں. چند کتابیں ہیں لیکن 100 تک تو پہنچے نہیں صابر صاحب. تو یہ 100 کتابوں کا نچوڑ طب محمدہ کا کہاں سے آ گیا؟ پھر اس کے علاوہ جو کئی باتیں سنی ہیں اور یہ بھی آپ سن لیا کہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہو چکے ہیں کہ یہ طب یونانی نہیں ہے. اب میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ طب یونانی نہیں. کوئی مائی کا لال اسے طب یونانی ثابت کرے میں یہ چھوڑ دوں. کوئی مائی کا لال جو اس کو ثابت کر سکتا ہے وہ آئے میدان میں، قانوناً اصولاً فطرت کے مطابق یہ ثابت کرے گی یہ طب یونانی ہے، میں یہ چھوڑ دوں. پہنچا دے ان کے پاس میری یہ بات کہ آئیں اصولاً قانوناً ثابت کرے کہ یہ طب یونانی ہے. ابھی کچھ دن پہلے رمضان سے پہلے شاید میں نے تقریباً 25 سے 30 نکات جو طب یونانی میں اور طب مرتضیٰ میں جہاں جہاں فرق ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، صرف اور صرف ابھی امور طبیہ میں، امور طبیہ تک، اس سے آگے بھی ہے مگر ابھی میں نے مختصر کیا کہ یہ فرق ہے طب یونانی میں اور طب مرتضیٰ میں، ارکان کا، مزاج کا، اخلاق کا، ہزار کا، افعال کا، اصول علاج کا. یہ سارے جو فروق ہیں آپ ثابت کریں کہ یہ طب یونانی کے ہیں. وہ میں نے لکھ کر بھیجے ہیں سر شبیر صاحب کو بھی، اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں شفیع طارق قادری صاحب کو بھی، اور انہوں نے کونسل کے لیے بھیجے. میں ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں یہ فرق ثابت کرنے کے لیے. وہ اپنی کتابیں طب یونانی کے سامنے رکھے میں طب مرتضیٰ کا سامنے رکھتا ہوں کہ آئیں دیکھ لیں، اگر فرق نہیں تو بتائیں. اس لیے یہ کہنا بار بار، تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجد قانون مفرد ادا اور کہتے ہیں کہ یہ طب یونانی ہی ہے، اب میں کیا کہوں کہ ان سے بڑا کوئی جھوٹا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ موجد قانون مفرد ادا، پھر کہتے ہیں کوئی چیز ایجاد ہی نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی سوال ہو تو لکھ لیں، بعد میں انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا. اب میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا راستہ بنا دیں یہاں، اس لکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں.